إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود
وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ محترم حضرات، دنیا اپنی تمام تر زینت و خوبصورتوں کے ساتھ آخرت کے مقابلے میں انتہائی حقیر ہے، اور آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حقارت دنیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں 2858 نمبر حدیث، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه وأشار بالسبابة في اليم فلينظر بما يرجع۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسی ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص سمندر میں اپنی یہ شہادت کی انگلی سمندر میں ڈالے، پھر وہ دیکھے کہ وہ کس چیز کے ساتھ باہر آئی ہے۔ اس حدیث کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ جس طرح انگلی کو لگا ہوا پانی بہت جلد خشک ہو جاتا ہے، اسی طرح دنیا بھی بہت جلد ختم ہونے والی ہے، اور جس طرح سمندر کا پانی باقی ہے اور ختم ہونے والا نہیں، اسی طرح آخرت کی نعمتیں باقی رہیں گی اور ختم نہیں ہوں گی۔ اور اس حدیث میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دنیا کی عمر چاہے ہزاروں سال کیوں نہ ہو، پھر بھی آخرت کے مقابلے میں انتہائی کم ہے۔ جیسا کہ انگلی پر لگے ہوئے پانی کی عمر سمندر کے پانی کے مقابلے میں انتہائی کم ہوتی ہے، دنیا کی عمر آخرت کے مقابلے میں کتنی کم ہے، اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ جب کفار قیامت کی سختیوں کو دیکھ لیں گے تو وہ ایسے سمجھیں گے کہ جیسے وہ دنیا میں صرف ایک گھڑی کے لیے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ النازعات آیت نمبر 46، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها۔ جب وہ اسے قیامت کو دیکھیں گے تو انہیں ایسے لگے گا کہ وہ گویا بس ایک پچھلا یا پہلا پہر ہی دنیا میں ٹھہرے تھے۔ اس آیت میں دنیا کی عمر ایک پہر ذکر کی گئی ہے، جبکہ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا ہے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 35، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار۔ جس دن وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جاتا تو وہ سمجھیں گے جیسے دنیا میں بس ایک ساتھ ایک گھڑی ہی ٹھہرے تھے۔ اور حدیث کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انگلی پر لگا ہوا پانی دنیا ہے اور باقی پانی جو سمندر ہے وہ آخرت ہے، یعنی دنیا آخرت کے مقابلے میں انتہائی کم ہے اور آخرت دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ اور اس سے کہیں بہتر ہیں، اتنی زیادہ اور اتنی بہتر ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آخرت میں اہل ایمان کو جب جنت نصیب ہوگی اس کی صرف چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 133، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑ کر چلو جس کا عرض چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، اور اسے متقی لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔
اللہم اجعلنا من المتقین۔ اور جب جنت کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے تو اس کی لمبائی کتنی ہوگی اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے محترم بھائی۔ جیسے کہ صحیح بخاری میں 6415 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک کوڑے کے برابر حصہ پوری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے، اور اللہ کے راستے میں ایک مرتبہ صبح کے وقت یا شام کے وقت نکلنا دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ گویا جنت کا چھوٹا سا ٹکڑا پوری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آخرت دنیا کے مقابلے میں کتنی زیادہ اور کس قدر بہتر ہے محترم بھائی۔ اور اسی طرح دنیا بہت جلد ختم ہونے والی ہے، دنیا بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ جی ہاں، دنیا کی زندگی انتہائی تیزی اور سرعت کے ساتھ گزر رہی ہے اور بہت ہی جلد اپنے اختتام پر پہنچنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ یونس آیت نمبر 24، انما مثل الحیاة الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہیں جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کی وہ نباتات خوب گنی ہو گئی جن سے انسان بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی کھاتے ہیں، حتیٰ کہ زمین اپنی بہار پر آ گئی اور خوشنما معلوم ہونے لگی اور مالکوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اس پیداوار سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہے، تو یکایک اچانک رات کو یا دن کو ہمارے حکم آ پہنچا تو ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا ہے جیسے کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے تفصیلاً بیان کرتے ہیں جو غور فکر کرتے ہیں۔ اس آیات مبارکہ میں دنیا کی مثال ایک مثال کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جیسے کھیتی میں بہار آتی ہے اور ہر دیکھنے والے کو بہت بلی معلوم ہوتی ہے اور اس کے مالک یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ وہ اس سے فائدہ اٹھانے پر قدرت رکھتے ہیں، لیکن اچانک اللہ کی طرف سے طوفان باد و باران آ جاتا ہے اور وہ ایسے تباہ ہو جاتی ہے جیسے کل اس کی جگہ پر یہ کچھ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں بھی جوانی کی بہار آتی ہے، وہ اپنی جوانی میں مست ہو جاتا ہے اور اللہ کے احکام سے بالکل بے پرواہ، پھر اچانک موت آ جاتی ہے اور کچھ عرصے بعد ایسے لگتا ہے جیسے دنیا میں اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ حقارت الدنیا، دنیا انتہائی حقیر سی چیز ہے، بالکل حقیر اور معمولی ہے۔ صحیح مسلم میں 2957 نمبر پر یہ روایت ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے اس کی حقارت کو بیان فرمایا۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالیہ کی جانب سے آتے ہوئے بازار سے گزرے، آپ کے ساتھ کئی لوگ تھے، آپ ایک بکری کے مردہ بچہ کے پاس سے گزرے جس کے کان چھوٹے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کانوں کو پکڑا، پھر فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس کو 1 درہم کے بدلے میں لینا پسند کرتے ہیں؟ 1 درہم کے بدلے میں ہم پسند نہیں کرتے، یہ ہمیں کسی بھی چیز کے بدلے میں ملے اور ہم اسے کریں گے کیا؟ اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ یہ تمہیں مفت مل جائے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کی قسم اگر یہ زندہ ہوتا
تو اس میں ایک عیب ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے کان چھوٹے ہیں، آپ یہ مردہ ہیں، ہم کیسے اس کو لینا پسند کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، اللہ کی قسم جس قدر یہ تمہارے نزدیک حقیر ہے، دنیا اللہ کی نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ حقارت الدنیا، اور اسی طرح دنیا ایک فتنہ ہے، دنیا ایک فتنہ ہے۔ صحیح مسلم میں 2742 نمبر حدیث ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دنیا میٹھی اور سرسبز اور شاداب ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں دوسری قوموں کا جانشین بنانے والا ہے تاکہ وہ دیکھ لیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، لہذا تم دنیا کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچتے رہنا، اور اسی طرح عورتوں کی فتنے سے بھی بچتے رہنا، کیونکہ بنی اسرائیل کو سب سے پہلے عورتوں کے فتنے میں مبتلا کیا گیا تھا، اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس بات کی خصوصی تعلیم دیا کرتے تھے کہ دنیا میں ایک اجنبی یا ایک مسافر کی طرح رہو، اور اس کے ساتھ دل نہ لگاؤ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے 6416، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایک اجنبی یا ایک مسافر کی طرح رہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور تندرستی کی حالت میں اتنا عمل کرو کہ جو بیماری کی حالت میں بھی کافی ہو جائے۔ صحت اور تندرستی کی حالت میں اتنا عمل کرو، نیک عمل، کہ جو بیماری کی حالت میں بھی کافی ہو جائے، اور اپنی زندگی میں اس قدر نیکیاں کما لو کہ جو موت کے بعد بھی تمہارے لیے نفع بخش ہو۔ اسی طرح ایک اجنبی انسان کا کوئی گھر نہیں ہوتا جس میں وہ مستقل طور پر پناہ لے سکے، اسی طرح مسافر بھی دورانی سفر بے گھر ہوتا ہے، اور اگر کہیں ٹھہرتا بھی ہے تو اسے سکون نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ اسے منزل مقصود پر پہنچنے کی فکر دامن گیر ہوتی ہے، چنانچہ وہ کچھ وقت کے لیے آرام کرنے کے لیے بعد آگے کو روانہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں ہر انسان کو ایک اجنبی اور مسافر کی طرح ہی رہنا چاہیے کہ وہ اسے اپنے مستقل رہائش گاہ نہ سمجھے، بلکہ مسافر کی طرح اسے اپنی عارضی گزرگاہ سمجھے، اور اس میں آخرت کے لیے عمل کرے، اور اللہ تعالیٰ جتنی زندگی دے اسے اس کی منشا کے مطابق گزارے۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے وہ کتنے دنیا سے بے پرواہ تھے۔ یہ حدیث ہے جامع الترمذی میں 2377 نمبر، اور سنن ابن ماجہ میں 11409 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے، پھر اٹھے تو آپ کے پہلو پر اس کے نشانات پڑے ہوئے تھے، تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کے لیے ایک بستر تیار کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی ولی دنیا،
ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ ثم راح وترکها، میرے دنیا سے کیا تعلق ہے؟ میں تو دنیا میں ایک سوار مسافر کی طرح ہوں جو ایک درخت کے نیچے آرام کرتا ہے پھر اسے چھوڑ کر آگے کو چل دیتا ہے، چلا جاتا ہے۔ یعنی مجھے دنیا سے کوئی الفت اور محبت نہیں، اور دنیا میں میری حیثیت ایک مسافر کی طرح ہے جو چلتے چلتے پھر تھک جاتا ہے تو ایک درخت کے سائے میں وہ کچھ دیر کے لیے آرام کر لیتا ہے پھر اسے چھوڑ کر چل جاتا ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں 4913 اور صحیح مسلم میں 1479 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بیوی سے ایلا کیا تھا، یعنی قسم کھائی تھی کہ آپ 1 ماہ تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ ایک اونچے سے کمرے میں چلے گئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ سے ملنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر تشریف فرما ہے جس پر کوئی بستر بچھا ہوا نہیں، بس ایک تکیہ جو چمڑے سے بنا ہوا تھا، ایک تکیہ جو چمڑے سے بنا ہوا تھا اور اس میں کھجور کی چھال کو بھرا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا اور پاؤں کی طرف کیکر کے پتوں کا ڈھیر تھا۔ اندازہ لگاؤ، امام الانبیاء ہیں لیکن کتنا سادگی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں تو مجھے رونا آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں، کس بات پر رونے لگے ہوں؟ تو میں نے کہا قیصر اور کسریٰ کے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ یہ واقعہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بے رغبتی کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں دنیا کی کوئی محبت نہیں تھی، ورنہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی آسائشوں کو مد نظر رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے تھے تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً تمام آسائشیں عطا بھی کر دیتے، تمام سہولیات عطا کر دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد نظر صرف آخرت تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر رضی اللہ عنہ کو یہی فرمایا کہ قیصر اور کسریٰ کے لیے دنیا کی آسائشیں جبکہ ہمارے لیے آخرت کی آسائشیں اور نعمتیں ہیں۔ آخرت کے لیے عمل کرنے کی اہمیت، دنیا سے بھی رغبتی کرتے ہوئے انسان کو آخرت کے لیے عمل کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا فانی ہے اور اس کی تمام نعمتیں، آسائشیں اور لذتیں ختم ہونے والی ہے، جبکہ آخرت باقی رہنے والی ہے اور اس کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 16 اور 17 میں فرمایا بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقی، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ اور اسی طرح سورۃ القصص آیت نمبر 60 میں اللہ نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ بس دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں وہ بہتر اور دائمی ہے، جو اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور دائمی ہے، کیا تم سوچتے نہیں؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس لیے محترم بھائیو، یہ حقارت دنیا ہے،
رب العالمین سے دعا ہے کہ صحیح معنی حدیث سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ هذا من عند واللہ اعلم بالصواب۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ صحیح مسلم میں 2807 نمبر حدیث ہے اور اردو نمبر ہے 7088۔ یہ 360 اسلام میں بھی آپ چیک کر سکتے ہو، 7088۔ دنیا کی خوشحالی یا تنگحالی آخرت کی خوشحالی یا تنگحالی کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اہل دنیا میں سے سب سے زیادہ خوشحال کو لایا جائے گا، بہت نعمتوں والا اس کو لایا جائے گا جو جہنم والوں میں سے ہوگا، جو جہنم والوں میں سے ہوگا۔ پھر اسے جہنم کی آگ میں ایک تھوڑا سا غوطہ دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا، اے ابن آدم، کیا تم نے کبھی خیر دیکھی تھی؟ کیا تجھ پر کبھی خوشحالی کا دور گزرا تھا؟ تو کہنے لگا، وہ کہے گا، اے میرے رب، ہرگز نہیں۔ 60-70 سال انہوں نے خوشحالی میں نعمتوں میں زندگی گزاری، لیکن صرف ایک غوطہ کی وجہ سے جہنم میں وہ سارے نعمتیں اور وہ ساری سہولتیں جو ہے نا، وہ خوشحالی انسان سے بھول جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح دنیا میں سب سے زیادہ تنگحال آدمی کو لایا جائے گا جو جنت والوں میں سے ہوگا، پھر اسے جنت میں تھوڑا سا غوطہ دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا، اے آدم کے بیٹے، کیا تم نے کبھی تنگحالی دیکھی تھی؟ کیا تم پر کبھی سختی آئی تھی؟ تو وہ کہے گا، اے میرے رب، ہرگز نہیں، مجھ پر کبھی کوئی سختی نہیں آئی تھی اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی تنگحالی دیکھی تھی۔ یہ دنیا کی خوشحالی یا تنگحالی، آخرت کی خوشحالی تنگحالی کے مقابلہ میں حیثیت دیکھو۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کی زیب و زینت اور عارض خوشحالی آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ صحیح معلوم دین سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔